برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج میں انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو الحمدللہ کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس کو بہت غور سے سنیں اور ہر روز سنتے رہیں۔ انشاءاللہ ہر روز نئی تفسیر آئے گی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کو۔ اس آیت میں 4 باتیں قابل غور ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت کیوں آئی، یہ بات قابل غور ہے، اور اس کی عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر کیا ہے، اس سے مسلمانوں کو فائدے اور سبق کیا کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، چند وجوہات کی بنیاد پر اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی تھی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور سننے والا یہ جواب دے یرحمکم اللہ، اور پھر چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا تھا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ الحمدللہ میں یہ بڑی اہم وجہ، بڑی پیاری وجہ، بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو نوٹ کر لیں اپنی ذہن و فکر میں کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں۔ کتنے حروف؟ 8 حروف ہیں، اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ الحمدللہ کے اندر 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ تو جو شخص دل کی صفائی کے ساتھ، قلب کی صفائی کے ساتھ، قلب کی طہارت کے ساتھ اسے پڑھے گا، وہ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو چکا۔ اب آگے جس قدر بڑھے گا، رب تعالیٰ کے فضل و کرم میں زیادتی ہوگی، اس کا فضل و کرم اس کے حق میں بڑھتا ہی رہے گا۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ عبادت کی جان ہے، اللہ کی تعریف، یعنی الحمدللہ اللہ کی جو تعریف ہے عبادت کی جان ہے۔ جس عبادت کے اندر اللہ کی حمد نہ ہو، اللہ کی تعریف نہ ہو، وہ عبادت کھوکھلی ہے، روکھی ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے پہلے بیان فرمایا۔ چوتھے یہ کہ اس میں مسلمانوں کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کیا کریں، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد سے شروع کیا کریں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ درس ہے، یہ سبق ہے، کیونکہ رب کی کتاب بھی اسی سے شروع ہوئی ہے۔ 5ویں وجہ یہ کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو اولاً اس کے القاب لکھتے ہیں، بعد میں اپنا مطلب
چونکہ سورہ فاتحہ میں بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی ہے، اس لیے اسے حمد سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کی عالمانہ تفسیر کیا ہے، اس کو بھی بہت غور سے سنیں۔ اس میں 3 کلمے ہیں، الف لام، حمد، للہ، یہ 3 کلمے ہیں۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تحقیق کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ الف لام میں 2 احتمال ہیں کہ الحمد میں جو الف لام ہے اس کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ استغراقی ہے، الف لام جو ہے استغراقی ہے، دوسرے یہ کہ یہ عہدی ہے۔ اب اس کو بہت غور سے سنیں۔ الف لام استغراقی کس کو کہتے ہیں؟ استغرقہ یستغرقی کے معنی آتے ہیں احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ تو الحمد کے اندر جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، اور استغراق کے معنی آتے ہیں احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ تو اس سے پتہ چلا الف لام یہ استغراقی ہے۔ حمد کے معنی تعریف ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ تو الف لام یہ غمازی کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جتنی تعریفیں ہیں، جتنی حمدیں ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں۔ اس الف لام نے یہ فائدہ دیا، یہ بتایا کہ تعریف چھوٹی ہو یا تعریف بڑی ہو، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اب یہ تعریف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو تعریف ڈائریکٹ اللہ کی ہوتی ہے، ڈائریکٹ تعریف اللہ کی، اللہ تمام خوبیوں کا مانی اور جانبی ہے، اس پروردگار عالم کے اندر تمام خوبیاں ہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہے۔ ایک اس کی مخلوق کی تعریف، جیسے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بنایا، ایسا بنایا کہ آپ کے مقبول شاعر حضرت حسان مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کی شان میں اپنی زبان کھولتے ہیں آپ کے مقبول ترین شاعر حضرت حسان، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آج تک میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اور اگلے مصرے کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک کسی ماں نے آپ کے جیسا حسن و جمال کا مرقع کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پتہ چلا حضرت حسان نے تعریف کی ہے مصطفیٰ کی، تو یہ تعریف ڈائریکٹ تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی، لیکن انڈائریکٹ پروردگار عالم کی تعریف ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی اچھی چیز کی تعریف گویا کہ اس کو بنانے والے کی تعریف ہے۔ مصطفیٰ کو اتنا حسین و جمیل پروردگار عالم نے بنایا کہ آپ کی آنکھ دیکھو تو بے مثال ہے، آپ کے کان دیکھو تو بے مثال ہے، آپ کا چہرہ انور دیکھو تو بے مثال ہے، آپ کے بال دیکھو تو بے مثال ہیں، آپ کے ہاتھ دیکھو تو بے مثال ہیں، آپ کے پاؤں دیکھو تو بے مثال ہیں، یعنی آپ کی ہر چیز کو پروردگار عالم نے بے مثال بنایا ہے۔ اور اسی کو میری ملت کے نوجوانوں امام عشق و محبت عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں، اپنے آقا کی تعریف کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر
آپ کے کلام کی تعریف کرتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اور آگے عرض کرتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے کوئی بھی کام اگر پائے تکمیل کو پہنچوانا ہے یا مکمل کرانا ہے تو وہ کام رب کی بارگاہ سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، تب ہی مقبول ہوگا۔ اور آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کروں مدح اہل دول لذا، کروں مدح اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا کی تعریف کی، حضرت حسان نے اپنے آقا کے حسن و جمال کی تعریف کی، اور حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا کی ہر چیز کی تعریف کی۔ تو گویا ڈائریکٹ مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، آقا کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹ پروردگار عالم کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر الحمد کے اندر جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے کہ وہ تمام تعریفوں کو گھیرے ہوئے ہے، کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں للہ، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ تعریف چھوٹی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، تعریف بڑی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو یہ الف لام استغراقی ہے جس کے معنی آتے ہیں احاطہ کر لینا، استغراق کے معنی آتے ہیں احاطہ کر لینا، گھیر لینا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کو، للہ اللہ کو۔ حرف جار ہے، اللہ یہ خدا کا ذاتی نام ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمام خوبیاں اللہ کو ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہاں پر اس الف لام نے جو الحمد کے اندر الف لام استغراقی ہے، اس نے یہ بتا دیا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر حمد، ہر حالت میں ہر حمد پروردگار عالم کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے لیے حمد کا عام ہونا الف لام سے حاصل ہو گیا، اور حمد کے عام ہونے سے حامد کا عموم حاصل ہو گیا۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، اب کلام کا مقصود یہ ہوا کہ کوئی بھی تعریف کرے، کسی حالت میں کرے، سب تعریف اللہ ہی کی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اگر رب کی تعریف کرو تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف ڈائریکٹ رب ہی کی تعریف ہے، اور اگر اس کی کسی مخلوق کی تعریف کرو، کسی ولی کی تعریف کرو، چاند کی تعریف کرو، سورج کی تعریف کرو، کسی موتی کی تعریف کرو، جس کی بھی تعریف کی جائے وہ انڈائریکٹ پروردگار عالم ہی کی تعریف ہے، کیونکہ چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے۔ مکان کی تعریف حقیقت میں اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے وہ مکان بنایا۔ خط کی تعریف اس کے لکھنے والے کی تعریف ہے جس نے اسے لکھا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، یعنی مصطفیٰ کی جو ہم تعریف کرتے ہیں نعت کی شکل میں، تو حقیقت میں یہ مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے نعت کی شکل میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم کی تعریف ہو رہی ہے۔ پھر زبان سے تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، ہاتھ پیر سے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو تو رب کی تعریف، اس کی اطاعت میں مال خرچ کرو، مثلا زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی ادا کرو، تو یہ سب کی سب رب کی تعریف ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف، حضور پاک کی عظمت، ماہ رمضان کا ادب اور احترام، اولیاء اللہ کے تبرکات اور ان کی قبور کی تعظیم حقیقت میں رب کی عملی تعریف ہے۔
قرآن پاک فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی پہچانوں کی، تو یہ کیوں ہے، وہ شخص کیوں تعریف کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا، وہ اس وجہ سے تعریف کرتا ہے مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی پرہیزگاری ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے رسول کی تعریف وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور طہارت ہے، کسی ولی کی تعریف وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور طہارت ہے، مزارات کے پاس وہی شخص جاتا ہے جس کے دل میں تقوی اور طہارت ہے، اور اللہ کی ہر چیز کی تعریف وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور طہارت ہے، اور اللہ کی ہر اچھی چیز کی تعظیم وہی شخص کرتا ہے کہ جس کے دل میں تقوی و طہارت ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، جس کے دل میں تقوی و طہارت نہیں وہ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا صحیح معنی میں، اور جس کے دل میں تقوی و طہارت نہیں وہ کسی اللہ کے ولی کو بھی نہیں مانتا، جس کے دل میں تقوی و طہارت نہیں وہ کسی کے مزار پر بھی نہیں جاتا، جس کے دل میں تقوی و طہارت نہیں وہ اللہ کی ہر چیز سے اندر کڑتا رہتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، گویا کہ وہ اللہ کی ہر تعریف سے جو ہے گریزہ ہے، ہر تعریف سے وہ بھاگتا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کو ہیں، یہ تمام کی تمام، چاہے تعریف چھوٹی ہو، اگر کوئی شخص اپنے بچے کی تعریف کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بچے کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹ وہ پروردگار عالم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مکان کی تعریف کرتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اس کے مکان کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹ پروردگار عالم کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو تعریف الف لام استغراقی نے یہ اتنا عام کر دیا کہ تعریف چھوٹی ہو یا تعریف بڑی ہو، ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کو ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔